ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شریف ہاشمانی سے بینائی کی کمزوری کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بینائی کی کمزوری کا تذکرہ ہو رہا تھا، مختلف طریقہ علاج ہم نے ڈسکس کیے، تو آخر میں جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں میں مختلف بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں دائمی نوعیت کی، جو لمبے عرصے تک ساتھ رہتی ہیں، خاص کر ذیابیطیس اور ہائپر ٹینشن. ایسے لوگوں میں بینائی کو محفوظ رکھنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے جس پر ہم ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے اس پر، جو ذیابیطیس کا جو آپ نے ذکر کیا. اور ذیابیطیس ایک ایسی بیماری ہے جو میں عوام سے اور قارئ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، اس کو کہنا چاہوں گا کہ نمبر 1 کاز آف بلائنڈنیس ان ڈیولپڈ ورلڈ، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ جو بلائنڈنیس کی ہے وہ آپ کی ذیابیطیس ہے. تو جو ذیابیطیس کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے فرصت میں اپنی آنکھ کا معائنہ کروائیں، اور پھر ہر سال یا ڈاکٹر جو آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اس کے حساب سے آپ اپنا ہر سال معائنہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہی ایک طریقہ ہے، صرف یہی طریقہ ہے کہ جس سے آپ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور جو ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنا چیک اپ کرائیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ ذیابیطیس ہے. ڈاکٹر صاحب، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے پروگرام کی توسط سے؟ میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، 2 پیغامات. پہلا پیغام بچوں کے متعلق کہ بچے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھتے ہیں یا ٹیڑھا پن جیسے ہم بھینگا پن کہتے ہیں، پہلی فرصت میں ڈاکٹر کو دکھائیں. کبھی یہ نہیں سوچیں، ایک متھ ہمارے ہاں ہے کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. وہی عمر ہے جب آپ کے بچے کی آنکھ ٹیڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ کہ صحیح آپ ہو کی سکتی ہے نہیں، وہ ٹیڑھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے مریضوں سے عموماً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیچے آ کر آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. آنکھ ٹیڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ میں کوئی کمزوری ہے. تو اس کے لیے پہلے سب سے پہلا اور وہ موزوں ترین وقت ہوتا ہے موزوں عمر کا ترین جب وقت ہے جس میں آپ دکھا لینا چاہیے. دکھا دیں. پہلی بات. دوسری بات یہ آپ نے جیسے مجھے پوچھا ذیابیطیس کے مریضوں کے لیے کہ ذیابیطیس کے جو بھی مریض ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا پہلی فرصت میں معائنہ کرائیں. یہ 2 میرے پیغامات ہیں ہمارے ناظرین کو. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ جیسے پروگرام کی ابتدا میں بتایا تھا، زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے پاس جب تک موجود ہوتی ہیں انسان کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ان کا اندازہ صحیح طور پر وہی شخص لگا سکتا ہے جو کہ ان سے کسی طرح سے بچھڑ چکا ہو یا جس کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی ہو. ہم لوگ عموماً روزمرہ کی زندگی میں نظر کی کمزوری کو اتنا بہتر طور پر واضح طور پر محسوس نہیں کر پاتے. بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ذیابیطیس، ہائپر ٹینشن اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں. انسان کے اندر جیسے کہ پروگرام کے درمیان میں تذکرہ ہوا تھا، ایڈجسٹمنٹ کیپیسٹی رکھی گئی ہے، اکوموڈیشن. یہ اکوموڈیشن ہی ہے کہ ہم علامات کو جھیل بھی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہمارے اندر کوئی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بات بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، یا جو نقصان ہوا ہوتا ہے اس کی واپسی یا پوری طرح بھرپائی ممکن نہیں ہوتی. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ صحت کے معاملات میں چیزوں کو ڈیلے نہ کیا کریں. جیسے ہی چیزیں سامنے آئیں بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے جا کر مشورہ کر لیا جائے. اور نظر کے چشمے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ کسی دکان پر جا کر اپنی اینک کا نمبر چیک کروا لیں. لیکن ہاں، دوسری بیماریوں کا جہاں تک تذکرہ کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کی وجہ سے جو کمزوریاں آنکھ میں واقع ہوتی ہیں، ان کے معاملات میں آپتھلمولوجسٹ سے ضرور رجوع کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.